آتے ہیں ہم ذرا کے پی او کی طرف نا. لاسٹ ایئر یہ ہوا تھا اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں اتنا زیادہ شاک ہو گیا تھا یہ کیس دیکھ کر کہ یار I mean you won't believe it but I cried. I genuinely cried کیونکہ میں پاکستان میں نہیں تھا اور میں باہر تھا ملک سے, انگلینڈ میں تھا, اور میں بہت زیادہ ایک تو گھر والوں کے لیے پریشان تھا اور اس سچویشن کو دیکھ کر پریشان تھا کہ اتنا بڑا اٹیک کیسے ہو سکتا ہے مین شار فیصل پر. اچھا شار فیصل جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات کہ روز ہم لوگ جو ہے ادھر سے گزرتے ہیں, ہر کوئی ہر کراچی والا جو ہے شار فیصل کا لازمی استعمال کرتا ہے, اور اتنی بڑی روڈ پر اور اتنی زیادہ امپورٹنٹ جگہ پر جہاں پر روز گزرتے ہو اتنا بڑا اٹیک ہو جائے, وچ مینس کہ وچ شوز دیٹ یو اینڈ یور فیملی از ناٹ سیف. تو یہ جو ہے نا سینس آیا تھا مجھ میں, اور میں بڑا پریشان ہو گیا تھا اس طرح سے دیکھ کر کہ یار یہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے. آئی واز ویری مچ سیڈ اباؤٹ اٹ. بٹ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, واٹ ہیپنڈ دیٹ ڈے؟ اچھا واٹ ہیپن دیٹ ڈے ایکسپیرینس تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اٹ وازنٹ دیٹ ایزی این ایکسپیرینس. ہوا یہ تھا کہ آئی واز میں اس وقت ڈی آئی جی ایسٹ تھا, ڈی آئی جی کراچی میں ایسٹ زون میں پوسٹڈ تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کرکٹ میچ وغیرہ تھا اس جی میں. جی جی. اور یہ شام کو واقعہ ہوا ہے سمویر اراؤنڈ 7 o'clock انہوں نے حملہ اٹیک کیا تھا. ان دنوں پی ایس ایل چل رہا تھا شاید. ہاں پی ایس ایل کے میرے خیال میں امپورٹنٹ میچز ختم ہو گئے تھے, دیر واز سم تھنگ ہیپننگ, کوئی میچ تھا لیکن وہ اس وقت تک وہ ٹیم سب جا چکی تھیں, کلیئر ہو چکا تھا روٹ پہ سے. تو آئی واز دیئر آن دا روٹ, وہ جو ٹیمس نے گزرنا ہوتا ہے نا تو گزر چکی تھیں, تو کافی دیر ہو گئی تھی اس چیز کو. میرے 5 بجے گزری تھی, 7 بجے ہوا ہے. تو ہم لوگ وہ روٹ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ میں ایسی سروے کر رہا تھا کہ جی رات کو واپس بھی تو آنا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار ایک دفعہ کیونکہ اسپیشل برانچ کنٹینیوسلی سویپ کر رہی ہوتی ہے, پیٹرولنگس ہوتی ہیں, روٹ کو کنٹینیوسلی آپ سویپ کر رہے ہوتے ہیں. وہ مے بی آپ کو اس وقت یعنی ایز اے عام آدمی کو نظر نہ آئے, شہری کو, لیکن وہ کنٹینیوسلی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ روٹ کو نا کوئی نئی چیز تو نہیں آ گئی. بار بار کیمراز لگے ہوئے ہیں کراچی وہاں پہ جو ہمارے ہیڈ کوارٹر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے ڈائریکشن آ رہی ہوتی ہے یار یہ چیز یہاں پڑی ہے دیکھو کیا ہے. اسپیشل برانچ بتا رہی ہوتی ہے یہاں پہ یہ کچرا نہیں تھا ابھی اچانک آ گیا ہے, تو اس کو کنٹینیوسلی اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی اسی وقت شار فیصل پہ تھا, تو مجھے اس وقت مجھے فون آیا میرے ایس ایس پی ایسٹ کا. اب یہ باؤنڈری تھی, یہ میرا ایریا نہیں تھا ایکچوئل میں. کے پی او میرے ایریا کے بالکل ساتھ ہی بنتا ہے. تو اس وقت مجھے میرے ایس ایس پی ایسٹ کو جو ہے اس وقت زبیر شیخ تھا, اس کا مجھے فون آیا کہ سر کے پی او پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اب میں نے کہا کے پی او پہ فائرنگ ہو رہی ہے؟ تو کہتا ہے جی سر کے پی او کے پاس. پھر کہتا ہے سر دیکھ لیں, پتہ نہیں لائنز ایریا سے نا آواز آ رہی ہو, لیکن بڑی ہیوی گن فائر کی آواز ہے. اچھا کے پی او کے سامنے فلائی اوور برج ہے. اب بیکاز آف دیٹ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایکو بہت زوردار ہوتی ہے, وہاں پہ گولی چلتی ہے نا, ٹوائس ملٹیپلائی ہو رہی تھی. یہ مجھے جب میں پہنچا تھا ایکسپیرینس ہوا مجھے. تو اس وقت پھر مجھے آئی جی سین غلام نبی صاحب کا فون آیا کہ کہاں پہ ہوں. میں نے کہا میں سے شار فیصل پہ ہوں. کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا ابھی. کہتے ہیں کے پی او میں دہشت گردوں نے شاید حملہ کیا ہے, ذرا کنفرم کرو, جا چیک کرو. میں کہا ٹھیک ہے سر. تو میں نے کہا سر وہ میں ڈی آئی جی ایس ایس پی ساؤتھ یا ڈی آئی جی, میں نے کہا پوچھتا ہوں. کہتے ہیں وہ ان کا فون بزی جا رہا ہے, کنٹینیوسلی کالیں آ رہی ہوں گی میڈیا کی, واٹ ایور دے فون واز بزی. تو کہتے ہیں آپ قریب ہو؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں سر. میں چلا گیا. جب میں گیا تو ٹریفک اس وقت تک رک چکی تھی. جو فرسٹ رسپونڈرز تھے جس میں پولیس بھی تھی اور رینجرز بھی تھی, اس میں بریگیڈیئر توقیر میرے خیال میں ہی ہمسیلف واز دیئر اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور ان کے ساتھ 2-3 گن مین تھے, وہ پہنچے تھے رینجرز کے. اور ہماری پولیس کا جو فرض, ایک تھانے کی موبائل تھی, ڈی ایس پی کا آفس ساتھ ہے, اس پہ تو انہوں نے فائر کیا تھا. وہاں پہ وہ خاتون تھی, آپ نے کے پی او کے ساتھ ہی تھانہ ہے اور ویمن اور ایس ڈی پی او آفس بھی ہے, اس پہ بھی فائر کیا تھا انہوں نے. تو وہ تو ایک قسم کا نیوٹرلائز ہو چکا تھا. تو شار فیصل پہ جب, اور ہمارے اس کی پریڈی یا کسی تھانے کی ایک موبائل پہنچی تھی انیشیل فائرنگ سن کے, تو وہ وہاں پہ جا کے ڈک ہو گئی تھی. اور ہمارے ایک ڈی آئی جی ہیں ناصر آفتاب, وہ شلوار قمیض میں تھے, ان کو پتہ چلا, وہ 2-3 گن مین ساتھ تھے, وہ بھی وہاں پہنچے. تو اتنی دیر میں آئی واز آن شار فیصل, میں وہاں پہنچا تو ٹریفک جیم ہوا تھا. تو پھر میں نے کہا لیفٹ لیتا ہوں وہاں سے کالا پل والی سائڈ سے. تو کالا پل والی سائڈ سے ہم نے آنے کی کوشش کی, بھی ٹریفک بلاک تھا, تو ٹریفک کو ڈائیورٹ ٹریفک نے اتنی دیر میں کرایا. تو جب وہاں پہنچے تو پولیس کی کچھ پولیس پہنچی بھی تھی, اور اس وقت میرے ساتھ سی ٹی جی کے 1-2 اہلکار ملے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے سر دہشت گرد اندر جا چکے ہیں.
تو میں نے ایس ایس پی کو کال کی، میں نے کدھر ہو؟ تو کہتا ہے ایس ایس پی ایسٹ. اب یہ ساؤتھ کے علاقے ایس ایس پی ایسٹ بھی وہاں پہنچا ہے. تو زبیر سے میں نے فون کیا، میں کہتا ہے سر یہ پیٹرول پمپ کے پاس چھپا ہوا ہوں، اوپر سے فائر آ رہا ہے. تو میں شہر فیصل پہ کھڑا تھا، تو وہاں پہ آ کے نا فائر کا ریکوشے قریب آ رہا تھا، گاڑی سے میں اترا تو ویسے ہی اندازہ لگایا، میں نے کہا یہاں تک کیسے آ رہی ہے بلٹ نا. تو اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، اور ایمبولینس آ رہی ہیں، ٹریفک کلیئر ہو گیا، اندھیرا ہے، آواز گونج رہی ہے، فائر ہو رہا ہے، پولیس والے نیچے سے ادھر بلڈنگ پہ فائر کر رہے ہیں، بلڈنگ والا ادھر فائر کر رہا ہے. تو اٹ واز مور آف کھلا فائرنگ ہو رہی ہے بیسیکلی. اسٹارٹ آف میں کنفیوژن تھی نا، ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. تو میں نے زبیر کو سے میں نے پوچھا کہ زبیر کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتا ہے سر دہشت گرد اندر گھس گئے. تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ابھی فائر اوپر سے کر رہے ہیں؟ کہتا ہاں صرف اوپر سے فائرنگ کر رہے ہیں. تو آئی ہیڈ ایک میرا لڑکا تھا ایسا ہی میرے ساتھ، اور میرے ساتھ میرے خیال میں 3 ایک گن مین تھے. تو میں زبیر سے کہا تمہارے ساتھ کتنے؟ کہتا ہے 1. تو میں نے کہا کہ چلو پھر سی ڈی کے 1-2 تھے، یہ مچوانی تھا میرے ساتھ مظہر سی ڈی کا، اور ایک آدھ کوئی اور تھا. تو ہم لوگ جیسے ہی پیٹرول پمپ پہ ساتھ ہی کے پی یو کی طرف وہاں گئے تو اوپر سے فائرنگ ہونا شروع ہو گیا، ہم دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو ہم نے پوچھا بھائی اندر ہیں کتنے لوگ ہیں؟ مگر سر کوئی پتہ نہیں ہے. میڈیا پہ آ رہا ہے جی 6 سے 7 ہیں یا 7 سے 8 ہیں. ایک نے کہا 6 سے 7 ہیں، ایک نے کہا 7 سے 8 ہیں. تو ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ 7 سے 8 دہشت گرد، 6 سے 8 سے دہشت گرد اندر ہے. اچھا یہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے یا اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. تو کسی جگہ یہ چل گیا کہ جی انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. اچھا اب ہم انٹر ہو رہے ہیں، اوپر سے وہ فائر آ رہا ہے. اچھا آپ نے دیکھا بڑی فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں، تو ہم نے اس کو فائر کر کے مار رہے ہیں. وہ لائٹس بھی اب لکیلی پولیس نے اتنی اچھی لگا دی کہ وہ مارے تو ایک ایل ای ڈی ختم ہو. میں نے کہا پورا بس مارے وہ ایک کر کے نا ہزاروں. تو ہم مارے جا رہے ہیں، وہ لائٹ ہی نہیں ہو رہی کیونکہ اوپر سے اندھیرا تھا، نیچے لائٹ تھی. تو وہ دیکھ کے مار رہے تھے ہمیں، چن کے نا گولی ہماری طرف مار رہے تھے. اور آپ کو صحیح سے دیکھ نہیں رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہلکا سا اس کا وہ نظر آ رہا تھا کہ دیر از سمبڈی موونگ آن دا روف ٹاپ اور دیر از سمبڈی موونگ آن. اب ہمیں ہی نہیں پتا کہ اندر کیا سینیریو ہے. اندر عام لوگ کتنے ہیں، مطلب آپ کے پولیس کے لوگ کتنے ہیں؟ بالکل ہی بلینک تھے نا کہ اندر پولیس پہنچی ہے نہیں پہنچی، رینجرز ہے نہیں ہے. لیکن یہ بتایا نا کہ اندر پہنچ کے ہمیں پتہ چلا تھا. تو جب ہم اندر جانے لگے تو اچانک اوپر سے فائر ہوا. تو اس وقت کسی نے کہا کہ سر اندر نا پولیس یونیفارم میں ہے. ہم نے کہا یار یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوں گے. تو ایک اور کنفیوژن مچ گئی. تو 6 to 8 ایک رف ایسٹیمیٹ آ گیا، کہیں سے کہاں سے آیا نو بڈی نوز. اور میرے خیال میں اگر آپ ٹی وی پہ بھی دیکھیں گے تو 6 سے 8 دہشت گرد کے پی یو میں داخل ہو چکے ہیں. اب وہی چل رہا ہے. اب وہ چل رہا ہے. پھر کسی ایک نے کہہ دیا کہ یہ پولیس یونیفارم میں، وہ ایک کنفیوژن ڈبل ہو گئی. اب جو پولیس والا نظر آ رہا ہے اس کو ہم ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے نہیں ہے، شوٹ نہ کر دیں ہم میرے، ہاں یہ ہے کون. تو اچھا گیٹ سے ہم داخل ہوئے نا، فائر اوپر سے آ رہا تھا تو گیٹ تھوڑا کھلا ہوا تھا. تو میں اور میرے ساتھ ہم کچھ اندر بھاگ کے اندر گئے. تو اندر گئے تو گراؤنڈ فلور پہ اس وقت پولیس بھی تھی اور رینجرز بھی تھی. پولیس ایس ایس یو تھی، ایس ایس یو کے کچھ جوان تھے تھوڑے سے، اور بریگیڈیئر توقیر واز دیئر، اور ان کے ساتھ ایک کرنل صاحب بھی تھے. اور اس کے ایک وہ اس طرح کے ایک میزرائن ٹائپ بنی ہوئی گیلری تھی، وہاں پہ تھے اور یہاں پہ تھے. تو دین اس میں پھر وہاں پہ پھر دین آئی ریئلائزڈ کہ آئی ایم دا اونلی ون. اور ہمارا ایک 2 سپاہی شہید ہوئے تھے، وہ ادھر ہی تھے، ان کو ریموو کرنا تھا، باہر لے جا نہیں پا رہے تھے بیکاز فائر آ رہا تھا. تو اسی دوران جو ہے پھر ہم نے باہر رابطہ کیا، انہوں نے اوپر فائرنگ کی، وہ ڈیڈ باڈیز کو نکالا. اور اس کے بعد بریگیڈیئر نے میں نے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی کرنا کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا. اس نے کہا سر کرنا کیا ہے، بیکاز اٹ واز آر بلڈنگ، انہوں نے تو نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. میں نے کہا یار 2 اسٹیئرز ہیں، ایک یہ اسٹیئرز ہے، ایک سینٹر اسٹیئرز ہیں. سینٹر اسٹیئرز جا کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں. اچھا ریممبر دیٹ کہ بیک آف مائنڈ 6 سے 8 دہشت گرد ہیں ایسے، اور خود کو حملہ آور ہے، یہ بھی ہے. اللہ ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو سائڈ اسٹیئرز ہیں اس سے رینجرز نے موو کرنا شروع کیا، اور پولیس نے سینٹر اسٹیئر سے موو کرنا شروع کیا. اسٹارٹ میں اونلی دا فرسٹ فلور، اس کے بعد تو پھر ایک ساتھ ہی ہونا شروع ہو گیا. پھر فرسٹ فلور پہ پہنچے تو وہاں دھواں تھا. اب یہ اس میں ہمیں جو پرابلمز آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ فرسٹ فلور پہ آپ پہنچ گئے، شام کے 7 کے بجائے 8 بج چکے تھے، 7:30 8 بج گئے.
8 بج گئے رفلی, 8 ہوں گے 8:15 ہوں گے. اور دہشت گرد 6 سے 8 ہیں. اب دہشت گرد, اب ہماری جو مین پاور تھی, جو ہمارے کے پی یو میں اسٹاف تھا, وہ سب سی ویز میں تھا, یونیفارم میں نہیں تھے. اب ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا تھا. اب کمرے کو, اور پولیس والے بھی سیانے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے کمروں کو باہر سے تالا لگایا جب ان کو پتہ چلا نیچے فائرنگ ہو رہی ہے, جو اندر اسٹاف تھا. اور بہت سے ایسے تھے جو ساتھ ہی کھڑکی تھی, اس کھڑکی سے اندر چلے گئے. تو دہشت گرد جب آیا نے دیکھا تالا لگا, اندر کوئی نہیں ہے, اور جبکہ اندر اسٹاف بہت سارا تھا. دیور مور دین 65-70 پیپل ان کے پی او چھپے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر ہم نے فرسٹ فلور کی کلیئرنس شروع کی. تو پھر ایک سائڈ رینجرس نے لے لی, ایک سائڈ ہم نے لے لی. وہ ایک سائڈ ہم نے کلیئر کرائی, پھر ایک سائڈ انہوں نے کلیئر کرائی. پھر اس میں یہ پرابلم ہو رہا تھا, یہ کون ہے. اب آپ بائی فیس سارے کو نہیں جانتے. وہ شبا کے میز میں آ رہا ہے بندہ باہر, یا پینٹ شرٹ میں آ رہا ہے, اس کو کھڑا کر کے اس کی تلاشی لے رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے. اچھا لائٹ نہیں ہے, لائٹ تھی لیکن وہ کچھ آف تھی کچھ آن تھی, کچھ نے گرنیڈ پھینکے تھے, لائٹیں ٹوٹ گئی تھیں. تو وہ ایک سب سے بڑا ڈر جو کہہ لیں آپ, ہم لوگوں کو یہ تھا کہ یہ کون ہے یہ. اب پھر ہم نے ان سب کو پھر جمع کرنا شروع کیا اسی فلور پہ. پھر سیکنڈ فلور پہ گئے تو وہاں پہ بھی اٹ واز سملر. پھر وہ سینٹر سے ہم گئے, ایک سائڈ رینجرز نے ایک پولیس نے لی. وہاں پہ سیکنڈ فلور پہ ہمیں ایک گرنیڈ انہوں نے کہیں پھینکا تھا. اب وہ یہ رہا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ, اب یہ جو ایپیسوڈ آدھا ایک گھنٹے کی ہے جو آہستہ آہستہ اوپر موو کر رہے تھے. تو آدھے ایک گھنٹے کی ہے. ہاں, فلور کلیئر میں گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے, ایک تو پہنچنے میں, پھر کلیئر کرانے میں, پھر اگلے کی ہمت کرنے میں کہ اگلے میں ہو کیا رہا ہے, اگلے پہ جانا ہے. سیکنڈ فلور جب کلیئر پہ پہنچے تھے نا, تو سیڑھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے, اوپر جاتی ہے, پھر اس طرح اوپر جاتی ہے, پھر 2 حصوں میں. تو جیسے اوپر گیا تو وہاں سیکنڈ پہ ایک گرنیڈ پڑا ہوا تھا سامنے, کلپ اتری ہوئی تھی, پھٹا نہیں تھا. تو ہم لوگ جب پہنچے نا, تو پہلے تو آپ ہوتے ہیں نا چڑھ کے اوپر چڑھ گئے. اب چڑھ کے دیکھا سامنے کلپ پڑا ہوا ہے. اب پھر وہ فلموں میں دیکھا ہوگا نا, ایک دوسری شکل دیکھتے ہیں کہ یہ پھٹا نہیں ہے. تو پھر ہم سوچتے رہے کہ یہ پھٹا نہیں ہے یا یہ پھٹ گیا ہے یا کیا ہے, پہلے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ اوپر سے فائر, اب سیڑھیوں سے فائر کر رہے ہیں وہ دہشت گرد. یہ نہیں کہ وہ ریزسٹنس نہیں آ رہی, ریزسٹنس فائرنگ کی آواز فل گونج رہی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم نے وہ وہاں پڑھی تھی, تو اس کو پھر ہم نے اوپر چیزیں رکھ کے اس کو کہ پھٹ بھی جائے بعد میں, جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے وہ رومز کلیئر کرائے, وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان کو نکالا. اور وہاں پہ ایک گرنیڈ انہوں نے پہلے پھینکا تھا, وہ پھٹا بھی تھا, تو اسے شیشے کریک ہوئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد سیکنڈ فلور کے کلیئر کرانے میں میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ لگا ہوگا, 15-20, اس میں اتنا ٹائم نہیں لگا. اس کے بعد ہم تھرڈ فلور پہ آئے, اس کے بعد فورتھ ہے, اور فورتھ کے بعد جو ہے چھت ہے. چھت کے 2 لیولز ہیں, ایک میزنائن ہے, تھوڑی سی ہائٹ ہے اس کی. تو تھرڈ پہ جب ہم آئے تو تھرڈ فلور پہ بھی ایک گرنیڈ پڑا ہوا تھا جو پھٹا ہوا نہیں تھا, اور اس کا کلپ نکلا ہوا تھا. اور یہ ہمارا فورتھ فلور پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا آفس ہے, اس پر چھت ہے. تو تھرڈ پہ ہمارا ایک ڈی آئی جی ایڈمن ہے, اس کا آفس ہے, اس کے باہر یہ گرنیڈ پڑا ہوا تھا. وہ روم ہم نے کلیئر کرایا. اب وہ گرنیڈ کا پھر اتنی دیر میں ہم نے بی ڈی سے رابطہ کیا اور بم ڈسپوزل والوں سے کہ بھائی اوپر آؤ, اس کو تو ڈیفیوز کرو, یہ نہ ہو کہ ہم بیچ میں اچانک اوپر جا رہے ہیں, یہ پیچھے سے یہ پھٹ جائے. تو جب ہم لوگ سیکنڈ اور تھرڈ کے درمیان جو ہے نا, نہیں تھرڈ اور فورتھ کے درمیان بڑی اسٹف ریزسٹنس مل رہی تھی ہمیں, بہت زیادہ, بہت فائرنگ ہوئی. وہاں رینجرز نے پوزیشن لی ہوئی تھی سیڑھیوں پہ بلٹ پروف شیلڈ کے ساتھ, وہ یعنی بہت زیادہ انٹینس. اس میں میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ گھنٹے سے زیادہ لگا تھا ہمیں تھرڈ سے فورتھ پہ صرف جانے کے لیے پلان کرنے میں, کیونکہ ہمیں پتا تھا نا فورتھ کے بعد تو ان کے پاس راستے کوئی نہیں, فورتھ پر ہوں گے, فورتھ سے اوپر راستے کوئی نہیں تھا, سیڑھی ایک ہی تھی, یہی سیڑھی کے یہی جگہ تھی. اور اس کے بعد ان کو دیور ایٹ دی یعنی ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن میں تھے. تو فورتھ میں واٹ دے ڈیڈ واز کہ کافی دیر ہمیں لگی رہی, پھر شیلڈ منگائی, مین پاور کو روکنا, آرگنائز کرنا ہم لوگوں کو, وہ اس میں بہت ٹائم لگا. تو جب ہم تھرڈ فلور پہ تھے, ہم پلان کر رہے تھے, اس وقت رینجرز کے کچھ سپاہی اور ان کے کرنل صاحب بھی تھے, وہ شیلڈ لے کے کھڑے ہوئے تھے سیڑھیوں پہ. ایک طرف کو پولیس کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ نیچے نہ آ جائے, ایک طرف سے رینجرز کھڑی ہوئی تھی کہ یہاں سے نیچے نہ آ جائے. ایک ہی سیڑھی کے 2 حصے ونگس بنتے ہیں. تو واٹ ہیپن واز کہ اس نے جو ہے نا اچانک آتے ہوئے وہ بھاگا نیچے کی طرف اور اسے اپنی جیکٹ اڑا لی. اب اس ٹرننگ سے میرے خیال میں 1 سیکنڈ پہلے اڑا دی اس نے,
اگر وہ ٹرننگ سے اڑاتا تو اس کا سارا بلاسٹ ویو ہمارے پہ آتی, لیکن اس نے اس سے پہلے اڑا دی. اس وقت میں جو ہوں روم اور اسٹیئرس کے پاس تھا. فار ایگزامپل میرے ساتھ اور بھی آفسرس تھے, اور جو وہ تھا میرے ساتھ ایک ڈی آئی جی ہیں طارق, وہ بھی تھے, اور کچھ اور ڈی ایس پی وغیرہ تھے. وہ بلاسٹ واز ویری ویری ہیوی بلاسٹ, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, پورا فائر بال ایک ٹریول کیا اور کھڑکیوں سے باہر آیا. تو اس میں رینجرز کے جو سپاہی تھے کچھ زخمی ہوئے, کچھ ایس ایس یو کے سپاہی بھی زخمی ہوئے تھے. رینجرز کی جو شیلڈ لے کے کھڑا تھا اس نے مین جو ہے امپیکٹ لیا تھا, تو وہ پیچھے گرے تھے سارے کے سارے. اور اگر وہ تھوڑا سا اور آگے آ جاتا بھاگتے ہوئے نیچے آتا تو وہ بلاسٹ بھی ہمارے پہ آتی سب پہ. تو وہ اٹ واز اے ہیوی بلاسٹ. اس کی کوئی میرے خیال میں وہ جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا کافی حد تک چیزیں نا چینج ہونا شروع ہو گئیں, بیکاز کچھ گھبرا بھی جاتا ہے انسان, کچھ زخمی ہو گئے, اور ایک پھر ہیوی فائرنگ شروع ہوئی ہے. ہمارے پاس کلپس ہیں, اگر آپ کو کبھی کلپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیا وہاں پہ ہو رہا تھا. ہیوج, اور کیونکہ اندر فائرنگ ہو رہی ہے G3 ایس ایم جی کی, اور بہت ہیوی شور ہوتا ہے. انکلوز کمپارٹمنٹ میں آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ایک ساتھ کوئی 10-15 ایس ایم جیز چل رہی ہوں, اور بلاسٹ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے پھر موو کیا 4th پہ. جب 4th پہ گیا تو 4th میں بلاسٹ ہوا تھا, تو یہ ایڈیشنل جی آفس کا جو مین فلور ہے وہ تک پورا ہی تباہ تھا. سی ڈی کے ساتھ ہی ہمارا ایک لفٹ آپریٹر تھا, وہ شہید ہوا تھا, وہ پڑا ہوا تھا. اس وقت یہ ساری ایپیسوڈ میں آئی جی صاحب, غلام نبی صاحب, اور سی ایم سندھ جو ہے اس وقت تک سی پی او میں تھے. ان کے ساتھ میں لائیو اس پہ تھا, فون کال پہ بھی تھا, ویڈیو کال پہ بھی بیچ میں ہوتا تھا. تو وہ میں ان کو دکھاتا جا رہا تھا کہ کیا ہوتا جا رہا ہے. تو لائیو چل رہا تھا 4th فلور تک. آئی تھنک یہ سارا کو لائیو چلتا رہا, دیکھتے رہے واٹ واز ہیپننگ. اب 4th پہ تو ہم آگے, 4th میں اندھیرا تھا. اب وہاں پہ اس کو کلیئر کرانا ایک مشن تھا, کیونکہ 4th پہ بھی بہت سارے ہمارے اسٹاف تھے. ایڈیشنل جی کا سارا اسٹاف ایک باتھ روم میں تھا. میرے خیال میں 20-22 آدمی ایک باتھ روم میں چھپے ہوئے تھے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اسی دوران مجھے یہ ساری ایپیسوڈ میں مجھے فون ایک آتا ہے, اور مجھے انسپیکٹر وسیم تھا سیکورٹی برانچ کا. پہلے میرے پاس, میں جب ایس ایس پی تھا میرے پاس ایس ایچ او بھی رہا, مجھے کہتا ہے سر آپ لیڈ کر رہے ہیں, مجھے پتہ چلا ہے. میں نے کہا ہاں یار میں ہوں. تو کہتا ہے وہ, میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا ہے, تم کہاں ہو؟ کہتا ہے اوپر ٹینکی کے اوپر ہم 5 آدمی لیٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا 5 آدمی تم لوگ اوپر لیٹے ہوئے ہو, کدھر؟ کہتا ہے چھت کے اوپر. تو میں نے آہستہ آہستہ بول رہا تھا. اچھا اس سے پہلے سوری میں بتانا بھول گیا کہ 3rd اور سے جب 4th پہ جا رہے تھے تو ہمارا رابطہ تھا وہ باتھ روم والے 22 کے ساتھ. وہ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں سر یہ باہر ہیں, یہ اس زبان میں بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اڑا دو, یہ اس طرح کی باتیں. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کھڑکی سے آواز آ رہی ہے. تو اندر جو لوگ تھے ان سے ہم رابطے میں تھے. تو جب ہم 4th پہ آئے تو ہماری ٹینکی والے سے ان سے رابطہ ہوا. ہم نے کہا 5. کہتا ہے, میں نے کہا ویپن ہے؟ کہتا ہے سر مجھے 2 آدمی نظر آ رہے ہیں چھت پہ اس وقت, خودکش جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں. اور میں کہا ویپن ہے؟ کہتا ہے ویپن ایک ایس ایم جی ہے لیکن راؤنڈ 3 ہے, باقی فائر ہو گئے. تو میں کہا لیٹے رہو. تو وہ چھت, اگر آپ کے پی او ابھی آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ٹینک چھت ہے, چھت کے اوپر چھت کا ایک چھوٹا سا چھجا ٹائپ میزنائن ہے, اس کے اوپر ٹینک ہے. وہ ٹینک کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 5 آدمی لیٹے ہوں گے. اگر آپ ڈرون فوٹیج دیکھیں تو غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا 5 آدمی بالکل لیٹے ہوئے ہیں, اور ایک ایس ایم جی بھی ہلکی سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اٹھانے کی نا. تو اس نے مجھے کہا کہ سر ہم 5 اوپر ہیں تو ہمیں تو بچائیں. میں نے کہا بچاتے ہیں یار, 1 منٹ رکو, تو پہلے ہم 4th کلیئر تو کرائیں. تو 4th پہ جب ہم پہنچے تو میرے ساتھ جب کلیئر کرا رہے تھے تو ہم لوگ اندھیرے میں آ رہے تھے, چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں, لوگ اللہ معاف کرے مرے ہوئے تھے, خودکش حملہ آور خود. تو بلاسٹ میں آپ سوچیں وہاں کیا حالت ہوگی اس کی, ڈیڈ باڈیز اور وہ پارٹس. اٹ واز اے ڈرٹی سین. تو دھواں اٹھ رہا ہے, ہلکی سی آگ لگی ہوئی ہے. تو اندھیرے میں سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے چیخ رہے ہیں کہ میں ہوں. میں کہا کون ہو؟ ہم پیچھے ہو, کون ہو تم؟ تو ایک آف کورس ایک وہ تھا. اور اس وقت لائٹ اس فلور پہ نہیں تھی, اندھیرے میں سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد ہم اسی دوران جو ہے, اب ہمیں ڈر تھا کہ یہ ہیں تو چھت پہ, اچانک ہی نیچے نہ آ جائیں. تو ہم نے وہاں ٹیم کو چھوڑا. میں تھا, میرے ساتھ ایک ہمارا ایس ایچ او ہے قرائی, غلام حسین قرائی انسپیکٹر. ہی واز ایس ایچ او ماری پور, وہ والنٹیئر کر کے وہاں سے آیا تھا, خود آیا تھا یہاں پہ. اٹس ویری ریئلی یعنی بہادری. تو اس پہ کہنا میرے ساتھ میری تو بات نہیں ہے, ان سے پوچھیں کہ ماری پور کا ایس ایچ او خود آیا یہاں پہ. اور ایک پیر شبیر تھا انسپیکٹر,
شلوار قمیض میں تھا, بلٹ پروف جیکٹ پہنی تھی, وہ تھا میرے ساتھ. ایک بلال تھا اور ایک گن مین تھا تیمور. تو مجھے اس نے کہا کہ سر وہ اوپر ہے, نیچے نہ آ جائیں, کیونکہ اب ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں, سیڑھیاں سامنے اوپر, اگلا ایک ہی فلور ہے وہیں پہ ہے. اب اگین کمنگ بیک کے 7-8 ہیں, ریممبر دیٹ, ایک ہی پٹ ہے نا, باقی تو ڈیڈ باڈی نہیں ملی. تو ہم نے کہا 5 آدمی اوپر ہیں. ازمپشن ہماری یہ تھی. اب وہ دیکھیں آپ فرام دا اسٹارٹ somebody said 7-8, وہ دماغ ابھی تک 7-8 ہی چل رہا ہے ہمارا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو آ رہے ہیں ان کو ہم نے کہا نیچے کلیکٹ کرو. تو ہم 5-6 لوگ جو ہیں وی مووڈ اپورڈ. پہلے سیڑھیاں جا کے ہم نے کہا یہاں پہ بلاک کریں, نیچے نہ آ جائے, جس طرح پہلے والا نیچے آیا تھا 4th سے 3rd پہ آ کے پھٹنے کی کوشش کی, تو چھت والا. اسی دوران رینجرز کے کرنل جواد میرے خیال میں وہ تھا, اور ان کے ساتھ 3-4 1 2 3 4 یا 5 جوان تھے, وہ ساتھ اوپر آئے. ایک وہ فارمیشن میں آئے پراپر. ہم لوگ تو ظاہر بات ہے وی آر ناٹ دیٹ, ہم تو ایس ایچ اوز اور وہ تھے, ہماری جو ایس ایس یو کی ٹیم تھی, جو سواٹ ٹیم کہہ لیں, وہ اس وقت کلیئر کرا رہی تھی نیچے. ہم لوگ اوپر چلے گئے. جب ہم اوپر پہنچے تو سامنے سے فائرنگ آنا شروع ہو گئی چھت پہ. اب اندھیرا تھا, اب ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ فائرنگ کہاں سے آ رہی ہے. اتنی دیر میں رینجرز جو تھی بڑے پروفیشنلی یہ لوگ آئے, بلٹ پروف شیلڈ ان کے پاس تھی. انہوں نے ایک سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ ایک پوزیشن لی, اور اس کے بعد جو ہے ہم بھاگ کے سامنے چلے گئے. جب سامنے گئے تو ہم آمنے سامنے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ رینجرز والے نے مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے. تو اب وہ بیچ میں دروازہ کٹ ہے, دروازہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, آپ کے اوپننگ ہے چھت کی, ایک اس طرف اوپننگ ہے چھت کی. تو میں اس طرف آ گیا, میرے ساتھ ایک ایس آئی تھا اور ایک انسپیکٹر تھا. تو ہم آمنے سامنے تھے. تو اب یہ چھت پہ پہنچ چکے ہیں. اس نے مجھے کہا یوں, میں نے کہا ادھر, کہتا ہے ادھر. تو میں نے دیوار تھی, دیوار کے اس طرف کھڑا ہوا تھا وہ, اور ہم دونوں سامنے کھڑے ہوئے تھے. ہم دونوں ساتھ کھڑے تھے, رینجر سامنے تھی, وہ اس کو فائر کر رہا تھا, وہ اس کو فائر کر رہا تھا, یوں کر کے فائر ہو رہا تھا. نا بس اسٹینڈنگ ہیئر. تو پیچھے ایک کھڑکی تھی, تو کھڑکی میں سے گولی اندر آنا شروع ہو گئی ہماری طرف, لیکن وہ جا رہی تھی ادھر یوں کر کے نا, یہاں سے گولی یہاں جا رہی تھی, یہ ادھر سے ادھر آپس میں فائرنگ کر رہے تھے. ہم نے کہا یہ, تو اس اتنی دوران میں نے کہا آپ اس کو, میں نے پتہ نہیں میں نے کیا کہا, میں نے کہا رکو میں اوپر جا رہا ہوں. اسی دوران ہمارا انسپیکٹر پیر شبیر, قرائی, میں اور تیمور, بلال ہمارا جو میرے ساتھ جو یہ صحیح تھا وہ وہیں رکا. ہم لوگوں نے رش کیا چھت کے اوپر والے فلور پہ, کیونکہ ہم نے ان کو بچانا تھا. 5 اوپر 5 بندے لیٹے ہوئے تھے. چھت پہ گئے, وہ جو چھوٹی سی جگہ تھی اس کو کلیئر کرایا. لفٹ کے 2 وہ تھے, لفٹ کے جو اوپر نہیں ہوتا آخر میں جو رومز ہوتے ہیں جہاں پہ مشینری لگی ہوتی ہے. اب ایسے ایسے ہم نے اس کو کلیئر کرانا شروع کیا. تو ایک روم کا دروازہ شٹر ٹائپ تھا, وہ کھولا. لفٹ 2 لفٹس ہیں بیسکلی, یہ سیڑھیاں جو میں بتا رہا تھا ان کے درمیان میں لفٹس ہیں. تو ایک پہلے ہم نے 2-3 فائر کیا اس پہ, پھر کھولا, ہم نے کہا نکل ہی نہ آئے دہشت گرد نا. تو اس میں سے نہیں نکلا. دوسرے پہ فائر کیا تو بندہ نکل آیا. تو اب وہ بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے, اور ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم زمین پہ گولی مار رہے ہیں کہ رکو رکو. وہ بیچارہ ہمارا ایک وہ تھا, کمپیوٹر آپریٹر تھا, گھبرایا ہوا تھا. ہی وازنٹ ان ہز سینسز. وہ تو لکیلی اس کو کسی نے مار نہیں دیا ہم میں سے. وہ بھاگتا ہوئے ادھر آ رہے ہیں, ہم پیچھے آتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس لیے گولی نہیں مارے. اور لکیلی اس نے وائٹ شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, تو ہی واز ویزیبل کلیئرلی. اگر ڈارک کلر کا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم تو اسی میں گولی چلا دیتے نا, کہ اچانک شٹر کھلا اور بندہ آپ کی طرف آ گیا. تو وہ اس کو پھر ہم نیچے بھیجا. میرے خیال میں کوئی ایک انسپیکٹر شبیر, پیر شبیر اس کو نیچے لے کے گیا, یا اس کے ساتھ وہ نیچے گیا. پھر ہم نے اوپر, اس نے مجھے آواز دی, کیونکہ میں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی, تو میرے یہاں سے رینک چمک رہے تھے, رینک سلور تھے. تو مجھے اوپر سے وسیم سے نے آواز دی کہ سر آپ ہیں. میں نے کہا ہاں میں ہوں, تم ہو کدھر؟ تو کہتا سر اوپر ہوں, ہم نیچے آ جائیں. اس وقت فائرنگ چل رہی ہے, آوازیں آ رہی ہیں چھت پہ. میں کہا یہ جگہ تو کلیئر ہے, اس سے نیچے والی چھت کے دوسرے لیول پہ ہو رہی ہے, نیچے آ جاؤ. تو سائڈ پہ ایک اینٹینا تھا وائرلیس کا, اس سے وہ اترے 4 اتر گئے, ایک ایس ایم جی والا اوپر رہ گیا. اس نے کہا, اس نے وسیم نے کہا تم رکو, یہ 4 اترے, ان کو ہم نے نیچے بھیجا. اسی دوران ہمارا جب نیچے گئے تو رینجرز کا ایک سپاہی شہید ہو گیا تھا. وہ جو 2 دہشت گرد آگے پیچھے تھے, بالکل ایگزیکٹلی اس کے پیچھے. تو ہم اوپر تھے, تو اوپر سے جب میں نے اور نیچے دیکھ رہے تھے ہم لوگ, آہستہ آہستہ نا ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا ہمیں چھت کی دوسرا تھوڑا سا نیچے جو لیول تھا. تو ایک جگہ آمنا سامنا ہوا, وہ مجھے دیکھ رہا تھا, میں اس کو دیکھ رہا تھا. اینڈ
فلموں میں تو ہوتا ہے کہ فوراً ہی ریئیکٹ کرتے ہیں نا, اس میں تھوڑی دیر ریئلٹی میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو وہ بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کے, اور اس نے اپنے گھٹنے پہ رائفل رکھی تھی یوں کر کے, اس نے یوں اوپر دیکھا, اس نے یوں کیا رائفل اور اس نے فائر کیا. تو میری رائفل یوں تھی تو اس کی بیرل پہ آ کے ٹچ ہوتی ہوئی گئی, تو وائبریشن آ گئی. تو وہ آپ نے میرا کلپ دیکھا ہوگا, میں اچانک پیچھے ہوتا ہوں تو بیرل پہ وہ بلیٹ لگی. تو شاپ پتہ نہیں کیا لگا. تو میرے ساتھ انسپیکٹر قرائی تھا اور ساتھ کانسٹیبل تیمور تھا. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا یار نیچے یہ سامنے ہے بالکل. میں نے کہا قرائی فائر کر. تو قرائی ادھر تھا. میں کہا کیونکہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہوگا, ساتھ سے تم فائر کر. پھر میں نے جا کے فائر کیا, پھر میں رائفل آگے کر کے فائر کیا. لکیلی اس کو لگ گیا, قرائی نے بھی مارا, لیکن اس کے فائرنگ سے میرے ساتھ جو رائٹ پہ قرائی, انسپیکٹر قرائی اور کانسٹیبل دونوں کی آنکھوں میں وہ لگی, بلٹ بریک ہو کے پیلٹس وغیرہ دونوں کی آنکھوں میں انجریز ہوئی. ایک یہاں ہوئی, ایک کی آئی سائٹ, کانسٹیبل کی آئی سائٹ کافی حد تک ویک ہو گئی, اور قرائی کے تو میرے خیال میں سر میں بھی لگی تھی اور نکل آیا, اندر نہیں گئی تھی پینیٹ, اس کی آنکھ میں بھی لگی تھی. تو آئی واز لکی کہ مجھے نہیں لگی, اور ان دو کو. اس کے بعد ان کے خون نکلنے لگ گیا. اسی دوران اس نے ایک, جب یہ فائرنگ ہو رہی ہے, اس نے ایک گرنیڈ پھینکا تھا. ٹھیک ہے, اچھا وہ گرنیڈ یوں آیا آپ کے آنکھوں کے سامنے, سامنے آیا, سلو موشن چل رہا, سلو موشن میں آیا, سامنے آیا. اینڈ کیونکہ وہ کلپ آپ کو بھولتے نہیں ہیں, تو اب آپ وہ جو فلڈ لائٹس لگی ہیں نا, ان کا گلو یوں کر کے اوپر کی طرف ہوتا ہے, اس کے آگے ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے, تو اس میں یوں نظر آیا. تو کرائی کہتا ہے سر گرنیڈ. تو میں نے کہا ہاں 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 ہاں. تو وہ پھر اس نے وہاں پہ اس کو ہاتھ مارا, تو وہ اڑ کے اس سائڈ پہ گیا. تو اگر آپ ڈرون فوٹیج دیکھیں تو وہ لیفٹ سائڈ پہ جا کے پھٹتا ہے. تو یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا نینو سیکنڈ پہ. یہ جو اوپر ہو رہا تھا, اس کے ساتھ ہی نیچے رینجرز کا سملر ایپیسوڈ دوسرے دہشت گرد کے ساتھ چل رہا تھا. تو یہ لکیلی دونوں ایک ساتھ ہوئے, کمپلیٹ ہوئے, اور الحمد للہ آئی گیس کہ اٹ واز اے ویری کوئک. ادروائز وہ ہاسٹیج بنانے کے موڈ میں تھا. آپ سوچیں 60-70 آدمی اندر ہیں, ہاسٹیج بن جاتے ہیں, اور پولیس رسپانس, رینجرس رسپانس واز ویری کوئک, ویری میسو, اینڈ ویری پروفیشنل آلسو. الحمد للہ وی ور لکی دیٹ ڈے. اور پولیس اور رینجرز ساتھ آپریشن کر رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ یار. تو دس واز اے ٹوٹل ایپیسوڈ.